ان دنوں جبکہ حالات اچھے نہ تھے، ان نے ہم بچوں کی خاطر مکان کا بالائی حصہ کرائے پر الفاٹے دیا۔ اتنی قلیل آمدنی میں گھر کا گزارا کیسے چلتا؟ تاہم جوں توں کر کے میں نے گریجویشن مکمل کی اور ملازمت کی تلاش میں سرگرداں ہو گئی۔ اب گزارے کا تمام انحصار میری ہمت پر تھا۔ ان دنوں میرا معمول تھا کہ پڑوس سے روز اخبار منگواتی اور ضرورت ہے کا اشتہار دیکھتی، جہاں کہیں ملازمت کے لیے آسامی خالی ہوتی، درخواست دے دیتی تھی۔ 1 سال یوں نہیں نکل گیا، میں درخواستیں دے دے کر تنگ آ گئی، کہیں ملازمت نہ ملی۔ سوچتی تھی شاید قسمت میں برسر روزگار ہونا ہے ہی نہیں، کبھی جی چھوڑ کر بیٹھ جاتی۔ فاقے ڈراتے تو پھر کمر کس کر گھر سے نکل پڑتی، فارغ وقت میں ٹیوشن پڑھاتی، امی سلائی کرتی تھی، باقی بہن بھائی پڑھنے والے تھے اور ہم گھر میں کل 6 نفوس تھے۔ میں گھر کا سہارا بننے کی فکر میں گھل رہی تھی۔ اخبار میں ملازمت کے لیے اشتہار دیکھنا اب بھی میرا معمول تھا۔ ایک دن نہایت ہی مایوسی کے عالم میں اخبار دیکھ رہی تھی کہ ایک اشتہار پر نظر پڑ گئی۔ ملازمت حسب منشا تھی اور ہمارے شہر میں تھی، لیکن انٹرویو کے لیے کمپنی نے اپنے ہیڈ آفس اسلام آباد بلایا تھا۔ ہمارے شہر سے اسلام آباد 12 گھنٹے بس کا سفر تھا، جبکہ کرایہ بھی میرے پاس نہیں تھا۔ کرائے کا مسئلہ تو کسی سے قرض لے کر حل کیا جا سکتا تھا، اصل مسئلہ امی جان سے اجازت کا تھا۔ وہ مجھے دوسرے شہر کسی طور اکیلے جانے نہ دیتی اور میرے ساتھ کوئی جانے والا بھی نہ تھا، پھر وہاں رہائش کا مسئلہ بھی تھا۔ ایک رات اسلام آباد میں رکنا پڑتا، کہاں ٹھہرتی؟ وہاں کوئی رشتہ دار نہ تھا، اکیلی لڑکی ہوٹل میں بھی نہیں ٹھہر سکتی تھی۔ جب میں نے امی جان کو بتایا کہ ملازمت میں کافی مراعات ہیں، تنخواہ بھی اچھی ہے، تو انہوں نے جواب دیا، پہلے جو اتنی جگہ تم نے انٹرویو دیے ہیں کیا وہاں کامیاب ہوئی ہے؟ جو اب امید میں باندھ لی ہیں وہ بھی دوسرے شہر انٹرویو دینے جا رہی ہوں، میں ہرگز اجازت نہ دوں گی کہ اکیلی اسلام آباد جا۔ ماں اب دا دے کر روانہ کریں گی اور اجازت دیں گی تو انشاءاللہ میری کامیابی یقینی ہے۔ خدا جانے کیوں اس بار مجھے یہ یقین ہو چلا تھا کہ یہ ملازمت ضرور میں حاصل کر لوں گی، بشرطے وقت پر انٹرویو دینے پہنچ جاؤں۔ میں ہرگز تم کو اجازت نہ دوں گی، دعا تو تب دے کر رخصت کروں گی کہ جب اجازت دوں گی۔ ماں کا فیصلہ قطعی تھا اور اب ان سے مزید بحث کرنا بیکار تھا۔ میں گمگم کی کیفیت میں آداس بیٹھی تھی کہ اسی وقت میری سہیلی فرا آ گئی، اسے بھی ملازمت کی تلاش تھی، تاہم اس کے حالات اتنے بارے نہیں تھے۔ اس کے ہاتھ میں اخبار کا تراشا بھی تھا۔ مجھے اس نے اشتہار دکھا کر کہا کہ باغ نادر موقع ہے، بڑی اچھی تنخواہ ہے اور مراد بھی خوب ہیں، چلو قسمت آزمائی کرتے ہیں امی، مگر اجازت نہیں دیں گی فرا۔ میں نے منہ لٹکا کر کہا، مجھے تو اجازت مل جائے گی، میں تیری امی کو منا لیتی ہوں، وہاں میری خالہ کا گھر ہے، رات کو رہ لیں گے، ٹھہرنے کا کوئی پرابلم نہیں ہے، انٹرویو دے آتے ہیں، آگے اللہ مالک ہے، میرے پاس تو کرائے کے پیسے بھی نہیں ہیں، تو اس کی فکر مت کر، وہ میں تم کو دے دوں گی۔ اس نے ڈھارس بندھائی تو مجھ کو امید کی کرن دکھائی دینے لگی۔ میں نے حامی بھری تو وہ میری والدہ کے پاس پہنچی۔ امی نے فرا کو بھی انکار کر دیا کیونکہ میری ماں ذرا سخت قسم کی خاتون تھی۔ فرا تو مایوس ہو کر چلی گئی، مگر میرے دل میں کھلبلی مچ گئی کہ جانا ضرور ہے، کیونکہ اب میں اکیلی نہیں تھی، کرائے کا مسئلہ بھی وہی حل کرنے پر تیار تھی۔ رات بھر سو نہ سکی، نیند نہ آ رہی تھی، کیا کرتی؟ جانے کیوں یقین سا تھا کہ جانے پر کامیابی ہوگی۔ کہتے ہیں سفر وسیلہ ظفر، شاید اس میں کچھ حکمت ہو۔ اگلے دن وہ مجھے فائزہ کے گھر ملی۔ فائزہ میٹرک کی طالبہ تھی اور وہ مجھ سے ٹیوشن پڑھتی تھی اور ہمارے پڑوس میں رہتی تھی۔ فرا بولی، میں تو جا رہی ہوں، تم نے چلنا ہے تو بتا دو، کیونکہ کل رات ہم نے 8 بجے روانہ ہونا ہے، میں تمہارا ٹکٹ لے رکھوں گی۔ میں نے بے اختیار کہہ دیا، لے لینا ٹکٹ، ان کو میں کسی طرح منا لوں گی، میں یہ چانس کھونا نہیں چاہتی۔ اگلے دن دوپہر تک خاموشی رہی۔ شام 7 بجے گھر سے نکلنا تھا۔ یہ وقت سخت اذیت میں گزرا،
ذہن کی سوئی اسی سوچ پر اٹک گئی کہ اسلام آباد جانا ہے، انٹرویو دینے ہر صورت جانا ہے۔ 6 بجے قلم کاغذ اٹھایا اور کچھ سمجھ میں نہ آیا، ایک رقعہ ان کے نام لکھا، پیاری امی، مجھے یقین ہے کہ یہ نوکری مجھے مل جائے گی، اچھی تنخواہ، گھر کے کرایہ کا الانس، پک اینڈ ڈراپ، غیر ملکی ایجنسی ہے، ان کے پاس بے حساب فنڈز ہوتے ہیں، فلاح و بہبود کے کام کرنے والوں کا پروجیکٹ ہے، مراد بھی کسی گزیٹڈ آفیسر سے زیادہ ہے، خدر ناراض نہ ہونا بلکہ مجھے داد دینا، فرا بھی میرے ساتھ جا رہی ہے، ہمارے علاقے سے ان کو 4 لیڈی ورکرز کی ضرورت ہے، میں اکیلی نہیں ہوں، فکر نہ کرنا، پرسوں لوٹ ہوئے گی انشاءاللہ آپ کی بیٹی۔ حتیٰ فرا کے گھر پہنچ کر میں نے یہ رقعہ اس کے بھائی کو دیا اور اس سے کہا کہ جب بس پنڈی کے لیے روانہ ہو جائے تو تم یہ رقعہ میری والدہ کو دے دینا، بے شک میں امی کی اجازت کے بغیر روانہ ہو رہی ہوں، ام ناراض بھی ہوں گی مگر مجھے پتہ تھا کہ ایک نیک مقصد سے جا رہی ہوں، جب انٹرویو دے کر اجاؤے گی تو ماں گلے سے لگا ہی لے گی۔ 7 بجے ہم کو بس کے اڈے جانا تھا، فرا نے میرا اور اپنا ٹکٹ پہلے سے منگوا لیا تھا، ہم ٹھیک ٹائم پر گھر سے نکلے اور لاری اڈے پہنچے، فرا کا بھائی ہم کو چھوڑنے آیا تھا، میں نے امی سے صرف فرا کے گھر جانے کی اجازت لی تھی، لہذا ایک کپڑوں کا جوڑا تک ساتھ نہ لیا تھا، سوچا اپنی سہیلی سے ایک جوڑا مانگ لوں گی، اگر بیگ تیار کرتی تو والدہ ضرور سوال کرتی کہ فرا کے گھر یہ بیگ کیوں لے جا رہی ہو۔ ہم بس میں سوار ہو گئے، جو نہیں بس چلنے لگی، اسی وقت میری سہیلی کا دوسرا بھائی دوڑا ہوا آیا اور کہنے لگا، باجی فرا گھر چلیے، ابا جان کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی ہے، ان کو اسپتال لے گئے ہیں۔ وہ گھبرا کر سیٹ سے اٹھ کھڑی ہوئی، کہنے لگی، جب تم اکیلی ہی چلی جاؤ، یہ لونگ اور یہ پتہ ہے میری خالہ کے گھر کا، میں ابھی ان کو فون کر دیتی ہوں، تم کو وہاں کوئی تکلیف نہ ہوگی، ان کے گھر کو اپنا گھر سمجھنا، فرا میں اکیلی نہیں جاؤں گی، یہ کہہ کر بس سے اترنے لگی۔ اس نے تبھی مجھ کو ڈانٹ دیا، کہا، بے وقوف مت بنو، تم جاؤ، رات میں اکیلی بس میں مر نہیں جاؤں گی، بس مسافروں سے بھری ہوئی ہے، سبھی اسلام آباد اتریں گے اور یہ سب ہمارے ہی شہر کے لوگ ہیں، صبح 7 بجے لاری سے اترتے ہی اس نمبر پر فون کرنا اور خالہ تم کو پتہ سمجھا دیں گی، وہ خود تم کو لینے آ جائیں گی۔ غرض فرا نے اس قدر تسلی دی کہ میں مجبور ہو گئی، اس نے مجھے ٹکٹ کے علاوہ کاغذ کے پرزے پر پتہ بھی لکھ کر دیا جو بقول اس کی خالہ کا تھا۔ جلدی میں یہ غلطی ضرور ہوئی کہ میں نے اس سے سفر خرچ کے لیے رقم نہیں لی، البتہ میرے پاس کل 300 روپے تھے، جبکہ واپسی کا ٹکٹ بھی لینا تھا۔ فرا لاری سے اتر کر گھر چلی گئی اور لاری آئے سے بس کہہ لے ہمارے شہر سے پنڈی کے لیے روانہ ہو گئی، جہاں ہم کو فیض آباد اترنا تھا۔ جو خط امی کے نام میں نے لکھا تھا وہ ان کو مل گیا، امی سوائے صبر کیا کر سکتی تھی؟ فرا نے خود جا کر ان کو تسلی دی کہ میں نے اسلام آباد والی اپنی خالہ کو فون کر دیا ہے، بس کا نمبر بھی لکھوا دیا ہے، ہبا کو کوئی پریشانی نہ ہوگی۔ اب حال سنیے میرا کیا ہوا اور خدا کو کیا منظور تھا۔ مسافر بس میں تمام رات جاگتی آنکھوں کئی، صبح 7 بجے ہم منزل مقصود پر پہنچے، لاری اڈے اتر کر میں نے لیڈیز ہاتھ جا کر ہاتھ منہ دھویا اور اپنا حلیہ درست کیا۔ رات بھر سفر کی بیارام نے سونے نہ دیا اور اب بے خوابی سے آنکھوں کے گرد حلقے نمودار ہو چکے تھے۔ بہرحال من پر پانی کے چھینٹے مارے اور سوچا کہ یہیں آوے پر ہی چائے کی پیالی پی لوں تو اخبار میں دیے ہوئے پتے پر وہ دفتر تلاش کروں گی جس میں آج دوپہر 2 بجے مجھے انٹرویو کے لیے جانا تھا۔ جب چائے پی کر پیسے دینے کو پرس کھولا تبھی حیرت کی انتہا نہ رہی کہ پرس میں سے وہ 300 روپے اور فرا کی خالہ کے گھر کے پتے والا پرزہ غائب تھا۔ یہ رقم اسی پرزے میں لپیٹ کر فرا نے مجھے واپسی کی ٹکٹ کے لیے دی تھی، خدا جانے یہ رقم کب اور کس نے دوران سفر نکال لی تھی۔ رات کے کسی پہر ذرا دیر کو میری آنکھ لگ گئی، شاید یہ میرے برابر والی نشست پر بیٹھی کسی عورت کی کارستانی ہو۔ چلتی بس میں نیند کی جھپکیاں تو آتی ہی ہیں، اب تو میں سفر میں باری طرح لٹ گئی تھی۔
میرے پاس اتنے پیسے بھی نہ تھے کہ میں کہیں فون کروں۔ میں اب لاری اڈے پر کھڑی کشمکش میں گرفتار تھی۔ پرس ٹٹولا، 2-4 سکے پڑے تھے، چائے والے کو دیے اور اب خالی جیب رکشا پر کیسے اسلام آباد پہنچوں اور انٹرویو کے لیے دفتر ڈھونڈوں۔ میں نے انٹرویو کا ارادہ ترک کر دیا۔ یہی فکر کہ واپس اپنے شہر جاؤں تو کیسے، بغیر ٹکٹ بس میں چڑھوں۔ کچھ دیر تک اڈے پر کھڑی یہی سوچتی رہ گئی۔ دفتنا محسوس ہوا کہ اڈے پر کھڑے کچھ اوباش لوگوں کی نگاہوں نے میری پریشانی کو محسوس کر لیا ہے۔ عافیت اسی میں جانی کہ فوراً اس لاری میں سوار ہو جاؤں جو اس وقت میری شہر کی طرف جانے کو تیار کھڑی ہے۔ میں نے اپنا خالی پرس سنبھالا، بس میں سوار ہو گئی اور ایک عورت کے برابر والی خالی نشست پر بیٹھ گئی۔ اب نل دھک دھک کر رہا تھا، اپنی بے عزتی کے خیال سے پسینہ آ رہا تھا۔ اچانک کنڈکٹر نے مسافروں کے ٹکٹ چیک کرنے شروع کر دیے۔ جب وہ میرے پاس آیا، میں برقع میں کان پر ہی تھی، پسینے سے شرابور تھی۔ اس نے ٹکٹ مانگا، میں چاپ رہی۔ وہ سمجھا میں پرس سے ٹکٹ نکال رہی ہوں، آگے والی سیٹوں کی طرف چلا گیا۔ پچھلی سیٹوں سے ہو کر وہ پھر میری جانب پلٹا۔ بی ٹکٹ کیوں؟ میں چپ رہی۔ اس نے دوبارہ یہی جملہ دہرایا۔ میں نے چپ سادھ لی تھی۔ وہ چڑھ گیا۔ یہ سواری تو بحری ہے، شاید پھر گونگی ہے، اس کے ساتھ کوئی ہے۔ مسافر چپ تھے۔ اب اس نے ذرا درستی سے بات کی تو میر اچپ رہنا ممکن نہ رہا۔ بھائی، میں نے ٹکٹ نہیں لیا، کسی نے میرے پرس سے پیسے نکال لیے ہیں۔ پیسے نہیں تھے تو بس میں چڑھی کیوں؟ الفاظت جی، اس نے ڈرائیور کو پکارا۔ بس روکو، اس لیڈی کو اتارنا ہے۔ ڈرائیور نے بس روک دی۔ بی ٹکٹ بنوا کو یا پھر اتر جاؤ یہاں جنگل میں۔ اللہ، آنسو برقع کے اندر میرے نقاب کو بھگونے لگے۔ میں آپ کو ٹکٹ کے پیسے اپنے شہر پہنچ کر دے دوں گی۔ میں نے التجا کی، مسافر تمام میری جانب متوجہ ہو گئے اور ڈرائیور کے رہا تھا، اب تم شہر کہاں جاؤ گی؟ دیر جاؤ گی؟ ارے یہ لڑکی گھر سے بھاگی ہوئی لگتی ہے، اتنی اہانت میری زندگی میں کبھی نہیں ہوئی تھی۔ آج پتہ چلا بے بسی، غربت، مفلسی کیا ہوتی ہے۔ آج ماں کی بات یاد آ رہی تھی کہ اکیلی سفر پر مت نکل۔ دل کے رہا تھا یہ بیچ ہے کہ ماں کی دعا اثر رکھتی ہے، جس کام میں ماں کی رضامندی شامل حال نہ ہو، اس میں اولاد کو کامیابی نہیں ملتی۔ اتر جامائی، کنڈکٹر نے تلخی سے کہا، ہمار وقت مت ضائع کر۔ تب ساری بس میں ایک شخص کو احساس ہوا، ارے میاں کیوں اس قدر بدتمیزی سے پیش آ رہے ہو سکتا ہے واقعی ان کی رقم گر گئی ہو، آپ کی کچھ لگتی ہے تو آپ ٹکٹ کے پیسے دے دیں۔ حمایت کرنے والے شخص کو غصہ آ گیا، کہنے لگا، وطن کی لڑکیاں اور خواتین ہماری بہن لگتی ہیں، کچھ سوچ کر بات کیا کرو، اور یہ لو ٹکٹ کے پیسے۔ اس کے بعد اگر بدتمیزی سے بات کی تو ٹھیک نہ ہوگا۔ اچھا صاحب، اچھا ٹھیک ہے، لائے پیسے، ہم کو ٹکٹ سے مطلب ہے، آگے بس کے مالک کو بھی تو حساب دینا ہوتا ہے۔ رقم ملتے ہی کنڈکٹر کی زبان بند ہو گئی اور بس چل پڑی۔ میرے چہرے پر نقاب تھا، آنکھوں سے اس شخص کے لیے شکر گزاری کے آنسو گر رہے تھے جو آگے بیٹھا تھا، اور میں اس کی صورت بھی نہیں دیکھ سکتی تھی۔ تمام راستے مجھے اپنی اہانت کا شدید احساس ہوتا رہا۔ اس کے